الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان علینا للہدی وقال ایضا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین و ناظرات، almahdi.tv.com سے آج آپ کی خدمت میں الہدیٰ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہمارے الہدیٰ پروگرام کا ٹاپک ہے اسلام دین ہدایت۔ آپ کے تین میزبان اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ میرے ساتھ دائیں طرف جناب مولانا ہادی باقری صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے بائیں جانب جناب مولانا وسیم عباس صاحب تشریف فرما ہے، بشمول میرے سخاوت حسین سنگرالوی کے۔ ہم ہر جمعرات کو آئندہ جمعرات سے 2 سے 3 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے، اس لیے کہ ٹائم ظہر کا ٹائم بدل رہا ہے، تو تقریباً 1:15 بجے ظہر ہوگی۔ 2 سے 3 ہمارا پروگرام انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے لائیو آپ کی خدمت میں آئے گا۔ اس پروگرام کا نام ہے الہدیٰ، اور یہ المہدی سیمینری حوزہ علمیہ نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو میں الحاج ماجد حسین موسوی بھی تشریف فرما ہے، اور سائیں علی رضا ڈائریکٹر المہدی ٹی وی بھی موجود ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ لائیو کالز دے سکتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے۔ آج پہلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام کا آغاز اس ایشو سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو واجب قرار دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، جس میں اہدنا الصراط المستقیم کا تکرار ہو، ریپیٹیشن ہو، کہ بار الہ ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھ، برقرار رکھ، ہدایت فرما۔ دین کبھی نہیں بدلا، دین ہمیشہ ایک ہی رہا، اور وہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ غیر اسلام تو قبول ہی نہیں۔ اسی لیے انبیاء ما سلف بھی فرماتے رہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سارے کے سارے انبیاء بھی اس کے مسلمان ہیں۔ تو ایک غلط فہمی تو آج پہلے پروگرام میں دور فرما لیجئے کہ دین اسلام کو حضور نہیں لائے۔ دین اسلام ہر نبی کا مذہب رہا، اور اسلام دین ہدایت ہے، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ گائیڈنس کے رولز کو
हिदायत के उसूलों को बतौर अतम पेश करें। अल्लाह की ज़ात ने इसीलिए 1,24,000 अम्बिया भेजे। उनका मकसद हिदायत था। अल्लाह की ज़ात ने 12 इमाम भेजे, उनका हदफ भी हिदायत था। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हदफ भी हिदायत था। हिदायत इतना वसी मौजू है कि जिसके लिए हमें यह तय करना होगा कि हिदायत का असल मफ़हूम क्या है, हिदायत कहते किसको है। ये देखना होगा कि हादी कौन होता है, हादी की क्वालिटीज़ क्या हैं, और क्या हादी इनफेलेबल पर्सनैलिटीज़ में मुनहसर है या गैर मासूम भी मुबल्लिग़ के तौर पर हिदायत मज़हब कर सकता है। वालिदैन अपनी औलाद को कैसे हिदायत करें, भाई बहन एक दूसरे को कैसे हिदायत करें, उस्ताद शागिर्द की हिदायत का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, नबी और उम्मत का हिदायत का तरीक़ा क्या है, इमाम व मामूम का तरीक़ा हिदायत क्या है, ये सारे मौज़ूआत इसमें ज़ेर बहस आएंगे। अल हुदा का असल हदफ ये है कि हम सब जादा हक़ पर गामज़न हो, सफ़ीना हिदायत पर कदम रखें, सफ़ीना नजात पर कदम रखें, और हमें वो टूल्स पता चल जाएं जिन टूल्स के तहत अंबियाए मासलफ़ और आइम्मा अतहार तबलीग़ करते हुए दुखों तकलीफ़ों परेशानियों के बावजूद कबीदा खातिर नहीं हुए, रंजीदा खातिर नहीं हुए, बल्कि इन्ना माल उसरे युसरा के तहत वो आगे बढ़ते गए। और आज दौरे हाजिर में हादी को किस सामान हिदायत के साथ लेस होना चाहिए और उसे क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जिसके तहत वो कामयाब व कामरान हो। अल हुदा प्रोग्राम के शरीक जनाब मौलाना हादी बाकरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो चंद मिनट के लिए अल हुदा प्रोग्राम और इस्लाम दीन हिदायत के उन्वान पर ख़िताब करें। फ़ौरन हम आगे वसीम अब्बास के ख़िताब के बाद कॉल्स लेना शुरू करेंगे। यहाँ पर नीचे हमारे स्टूडियो का नंबर टाइप हो के आपको मिल रहा है, आप नोट फरमा लीजिए और कॉल फरमाइए। जनाब मौलाना हादी बाकरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम नाज़रीन आलम, आपकी खिदमत में मुझ एक अदना खादिम क़ौम हादी बाकरी हैदराबादी हाल मुकीम न्यू जर्सी का सलाम अर्ज़ है। ये मेरे लिए शरफ़ है कि मैं इस मुक़द्दस प्रोग्राम अल हुदा, जिसके माना हिदायत और गाइडेंस के है, इसमें मैं हाजिर खिदमत हो सका। जैसा कि आपके इल्म में है कि जिस आय वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, ये कुरान मजीद के पहले सूरह फ़ातिहा की मशहूर और मारूफ़ आयत है, जिसमें खुदावंद आलम अपने कुछ मखसूस बंदों की एक दुआ को पेश फरमा रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ए अल्लाह, हमको सीधे रास्ते की हिदायत फरमा या सीधे रास्ते पर कायम रख। आगे चल के फिर उस रास्ते की वजाहत हुई कि किसका रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर के तेरी नेमतें नाजिल हुई, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اگر قرآن مجید کا بغور مطالعہ آپ کریں تو یہ بات آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کے اس پہلے سورے میں خداوند عالم نے اپنا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ اپنے بندوں کی ایک دعا کو پیش فرمایا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دعا کی قبولیت کے طور پر خداوند عالم نے پھر 113 سورے نازل فرمائے، جس میں وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ ہیں کہ جن پر میری نعمتیں نازل ہوئی، اور یہ لوگ ہیں کہ جن پر میرا غضب نازل ہوا، یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ پر یا تو ہدایت کی گفتگو ملے گی، یا ہدایت کے راستے کی نشاندہی ملے گی، یا ان لوگوں کی نشاندہی ملے گی کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی، یا ان کی نشاندہی ملے گی کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے اور جو اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ مسئلہ خود قابل غور ہے کہ قرآن مجید کاہے کی کتاب ہے؟ چونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، تو اس لحاظ سے اس میں تمام علوم موجود ہیں جزوی طور پر، اور پھر اس میں قصے بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کی نگاہ کچھ سائنسی مسائل پر پڑتی ہے قرآن مجید میں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ جب کسی کی نگاہ میتھمیٹکس یا فلاسفی یا ایسٹرونومی کے مسائل پر پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میتھمیٹکس، فلاسفی یا ایسٹرونومی کی کتاب ہے۔ اور پھر جب قصوں پر نظر پڑتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قصوں کی کتاب ہے۔ حقیقت میں قرآن مجید نہ تو سائنس کی کتاب ہے، نہ میتھمیٹکس کی کتاب ہے، نہ فلاسفی کی کتاب ہے، نہ ایسٹرونومی کی کتاب ہے، اور نہ قصوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید اصل میں ہدایت کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ان آیات میں اس کے لیے کیا ہدایت ہے۔ کوئی قصہ ہو تو اس قصے میں اس کے لیے کیا ہدایت ہے، اور پھر یہ کہ کوئی اگر دوسرا اسپیکٹ ہے تو اس میں کیا ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر سائنس کا ذکر ہے تو خداوند عالم نے سائنس کے سارے مسائل کو قرآن میں نہیں بھر دیا، قرآن کے سائنس کے سارے ایسپیکٹس، سائنس کے سارے لیبس کو نہیں بھر دیا، بلکہ سائنس کے صرف انہی باتوں کو پیش کیا جس کے ذریعے انسانی ذہن کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ قصے ہیں تو سارے قصوں کو نہیں بھر دیا، بلکہ صرف انہی قصوں کو پیش کیا جس کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم کو متوجہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ ظاہر ہے کہ ثواب تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ توجہ ثواب پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ توجہ ہدایت پر ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا اگر کوئی کپڑا نجس ہو جائے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نجس کپڑے کو ہاتھ سے کوئی دھوئے تو جب کپڑا پاک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتا ہے، اس کو مزید دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرے تو ثواب تو خود بخود مل ہی جاتا ہے۔ توجہ ثواب کے حاصل کرنے پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توجہ ہدایت کے حاصل کرنے پر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا، احادیث میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ جو آپ نے جنگ خیبر میں اس وقت ارشاد فرمائی جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو علم دینے کے بعد میدان میں بھیجانے سے پہلے آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ یا علی لن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، کہ علی اگر تمہارے ذریعے خداوند عالم کسی ایک انسان کی بھی ہدایت کر دے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس پوری دنیا سے
اور جو کچھ کہ اس دنیا میں ہے اس سے، جس میں خیبر کی فتح بھی شامل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہدایت کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، یہ بہت ہی عظیم فریضہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اسی فریضے کو سمجھانے کے لیے جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی زندگی کا ایک واقعہ ملتا ہے جو ہدایت کی عظمت کو واضح کرتا ہے، کہ جہاں پر لکھا یہ ہے کہ مدینے میں ایک خاتون جنت کے بیت الشرف پر حاضر ہوئی، خدمت میں پہنچی، اور اس کے بعد اس نے سلام عرض کیا، اور پھر اس کے بعد سوال کیا۔ شہزادی نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ وہ اپنے مقام سے اٹھی، دروازے تک گئی گھر کے، پھر پلٹ کے آئی، پھر اس نے وہی سوال کیا، پھر شہزادی نے جواب دیا۔ اس نے یہ عمل 10 مرتبہ کیا، لیکن 10 مرتبہ بھی شہزادی نے بہت ہی پلیزنٹلی، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو جواب عنایت فرمایا۔ بالآخر وہ خاتون خود شرمندہ ہو گئی اور عرض کرنے لگی کہ شہزادی میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو 10 مرتبہ زحمت دی اور میں نے یہ سوال کر لیا۔ بات یہ ہے کہ چونکہ میرا حافظہ کمزور ہے تو کسی اور نے یہ سوال پوچھا ہے اور اسے جواب دینا ہے، تو اس لیے میں نے بارہا آپ سے سوال پوچھ لیا تاکہ میں صحیح طرح سے آپ کا جواب اس کو کنوے کر سکوں۔ لکھا یہ کہ جیسے یہ سننا تھا، جناب شہزادی کونین نے فرمایا کہ اے بہن، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ کو معذرت نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ آپ کو میرا شکریہ قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا اور جب میں نے آپ کو جواب دیا تو خداوند عالم نے میرا درجہ جنت میں بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ شہزادی کونین جس کا درجہ پہلے ہی سے بلند ہے، ان کو تو اپنے درجات کے بلند کرنے کی فکر ہے، تو ہم کو اور آپ کو کتنا اس طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کی فکر ہم کو ہونی چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہدایت کا بہت ہی اہم فریضہ ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ ہدایت مگر یہ ہے کہ کہے کی ہدایت، ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے وجود کے بارے میں معلوم کرنے کی ہدایت، خداوند عالم کے صفات کو معلوم کرنے کی ہدایت، خداوند عالم کی رضا اور ناراضگی کو معلوم کرنے کی ہدایت۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ فریضے کو خود اپنانا چاہیے، اور پھر یہ کہ یہی فریضہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، یہی فریضہ ہمارے فیملیز کا ہونا چاہیے، یہی فریضہ ہمارے تمام اداروں کا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ ایک کام تو ہے ہدایت کا خود حاصل کرنا، اور دوسرا کام ہے دوسروں تک ہدایت کا پہنچانا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور اس کے لیے جو ثواب میں نے عرض کیا، لیکن اس میں بس یہ ہے کہ یہ کام بہت ہی اہم ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کام بہت نازک ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ شخص خود واقف ہو، صاحب علم ہو، اس کے پاس خود معرفت ہو، اور پھر یہ کہ صرف علم ہی نہ ہو بلکہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو۔ اس لیے کہ خود حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ بات اگر کوئی دوسرے کو کہتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر کہ اس لیے صاحب علم بھی ہو اور بعمل عالم ہو، اور اس کے بعد وہ ہدایت کر سکتا ہے اور ہدایت خود بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہی میں نے عرض کیا کہ سب کا یہی مقصد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ادارے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز، ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، ہدایت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ پورے کا پورا دین اسلام دین ہدایت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کتاب ہے تو کتاب ہدایت ہے، اگر اس میں رہنما ہے رسول، نبی اور امام کے لحاظ سے تو وہ بھی سب رہنمایان ہدایت ہیں، اور چھوٹے بڑے جتنے بھی رہنما ہوتے ہیں وہ بھی رہنمایان ہدایت ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی پیمانہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے، اگر مثلا کوئی ادارہ ہے اور وہاں پر ہدایت کے بجائے اگر گمراہی کا کام ہو رہا ہے تو کہہ دینا پڑتا ہے کہ یہ اسلامی ادارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر رہنما ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کرنے کے بجائے اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی اسلامی رہنما نہیں ہے، کوئی اور رہنما ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ادارہ حوزہ علمیہ المہدی یہ یقیناً بہت ہی خوش نصیب ہے، اور آپ ہم سب کے سب خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے بھی کہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے جو اہل ہے ایسا رہنما ہم کو عطا فرمایا۔ استاد علام حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین صاحب سندرالوی مدث اللہ العالی، مجتہد العصر والزمان،
یہ الحمدللہ ایک آیت اللہ کے کیلیبر کے ہیں. نارتھ امریکہ میں پورے کے پورے لوگ، پورے ادارے آپ فخر کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پروگرام آپ نے شروع کیا اسی لیے کہ سب لوگ اس طرف متوجہ ہوں. یہ صرف ایک ادارے کا پروگرام نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا پروگرام ہے، سارے مسلمانوں کا، سارے اہل اسلام کا، اہل ایمان کا پروگرام ہے. اور سب کو اسی لیے اس میں شامل ہونا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے. اور پھر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور پھر ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اس سے ہوگا یہ کہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. اس لیے جیسا کہ علامہ نے بھی ابھی فرمایا کہ اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ لائف ہے یہ پروگرام. تو آپ جب تک یہ لائف ہے تو اس وقت آپ خود سوال بھی کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی ڈاؤٹس ہے تو کلیئر کیا جا سکتا ہے. نمبرز وغیرہ آپ کے پاس ہے اور پھر ای میل بھی ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ بعد میں بھی یہ پروگرام ریلے ہوتا رہے گا ہفتے بھر. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس وقت آپ کال نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ کہ ای میل ضرور نوٹ کر لیجئے. اور almehdi@gmail.com جو ای میل ایڈریس ہے اس پر آپ ای میل کیجئے تو آپ کو جواب دیا جائے گا. قبلہ و کعبہ جواب دیں گے. ہم لوگ جو اسسٹنٹس ہیں اور طالب علم ہیں اس حوزے کے، ہم لوگ اس سلسلے میں سمجھیے آپ حضرات کے لیے یقیناً کوآپریٹ کریں گے اور اسسٹ کریں گے. اور اس میں یہی ہے کہ یہ پروگرام اس وقت اردو میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ بعد میں انگلش میں بھی. اور یہ پروگرام صرف ایک صنف کے نہیں بلکہ پورے تمام انسانوں کے لیے ہے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے، بالخصوص اس کے لیے تمام سن و سال کے انسانوں کے لیے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے یہ پروگرام، اور پھر جوانوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. لہذا سب کو حصہ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہی مسئلہ میں نے کہا ہدایت کا ہے. بس اس نہ کہہ کے میں عرض کروں کہ اتفاق سے بات یہ ہے کہ میرا جو نام ہادی ہے تو یہ بھی میرے لیے شرف ہو گیا کہ یہ جو میرا کام ہے وہی میرا نام بھی ہے. میرے ماں باپ نے رکھا، خدا ان کے درجات کو عالی کرے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جو چونکہ میں تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں تو مجھے ایک موقع پر ایک میرا مطلب یاد آ رہا ہے اور تخلص بھی میرا ظاہر ہادی میں کرتا ہوں تو مقطع ہے. تو وہ ایک طرح دی گئی تھی کہ زندگی یوں بھی بہت کم ہے عبادت کے لیے. تو اس میں نے ایک بات کہی اور اس میں مسئلہ ہے کہ چونکہ میں اتفاق سے مولا کا کرم ہے کہ میں 15 شعبان کو کہتے ہیں نماز فجر کے وقت پیدا ہوا، جس دن 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو اسی کو میں نے اس میں نظم کیا کہ زندگی یوں بھی بہت کم ہے عبادت کے لیے. تو اس میں نے کہا کہ ہادی تم پیدا ہوئے پیدائش مہدی کے دن، ہادی تم پیدا ہوئے پیدائش مہدی کے دن، جو کہ ہے زندہ صدا کار ہدایت کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد میں اسی کے ساتھ پھر حضور سے کہتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمیں ابھی کالز آنی شروع بھی ہو گئی ہیں، حالانکہ ابھی ہم ایک چند منٹ اور توقف کریں گے. یہ جو مولانا ہادی باقری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آج کے انٹروڈکٹری ریمارکس دیے ہیں الہدا پروگرام اور اسلام دین ہدایت کے بارے میں، دو گزارشات کر کے میں مولانا وسیم عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں گے چند منٹ کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ سورہ دہر میں ہم دیکھتے ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ہدایت انسان کو دے دی، ہم نے سبیل انسان کو دکھا دی، سبیل کی ہدایت کر دی. اب اس کی مرضی ہے سبیل حق پر چل کے شاکر بنے یا کفران نعمت والا بنے. یہ بھی ایک واقعہ نوٹ فرما لیجئے مجھ سے بھی. حضور کے دور میں ایک قریہ سے، بستی سے ایک شخص آیا. حضور نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ان کو اپنے گھر مہمان رکھیں اور ان کو ہدایت کریں، پڑھائیں، تعلیم و تعلم سپرد کیا. اگلے روز وہ قریہ نشین حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا کہ میں گریجویٹ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ تمہارے استاد نے تمہیں ایک شب کے درس سے گریجویٹ کر دیا. تو اس نے کہا کہ کل
رات کو جب آپ نے مجھے میرے بھائی کے سپرد کیا تو انہوں نے مجھے پہلا درس یہ پڑھایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان دو آیتوں نے میری زندگی ہی بدل دی کہ اگر ذرہ ذرہ لکھا جا رہا ہے تو آج کے بعد معصیت کیا کرنی، اطاعت حق میں زندگی گزار دو۔ تو ہدایت یوں بھی ہو سکتی ہے، ایک آیت سے، دو آیتوں سے، ایک شب کے درس سے بھی ہدایت ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے لیے کیا ٹولز استعمال کریں، ایبزارب کرنے کی شرائط کیا ہے۔ قبل اس کے انشاءاللہ کہ ہم یہ بات کریں، مولانا وسیم عباس صاحب جو ہمارے پاس تشریف فرما ہے، ہمارے تیسرے میزبان، یہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ معزز ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں اس وقت ہم لائیو ہیں، اور یہ مرہون منت ہے حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ان کی کاوشوں کا۔ المہدی ٹی وی آپ نیو یارک سے ایک طویل عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نیو یارک اسٹوڈیو کے بعد نیو جرسی اسٹوڈیو سے یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا کہ نارتھ امریکہ میں چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ نے جو انبیاء بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے، ہر نبی کی ذمہ داری اور ہدف یہ تھا کہ انسان کو ہدایت مل جائے، انسان ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو علماء کی ذمہ داری بھی وہی ہے، چونکہ انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نیو جرسی اسٹوڈیو سے ہدایت کے عنوان سے الہدی پروگرام کے نام سے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، بحمد اللہ آج اس سلسلے کا پہلا اور تعارفی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ قبلہ جناب مولانا ہادی باقری صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آپ لائیو سوال بھی کر سکیں گے، اور جو آپ کے ذہن میں مسائل ہیں، چاہے وہ فقہی ہوں، تاریخ کے حوالے سے ہوں، یا کسی بھی عنوان سے ہوں، مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ان سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہماری قوم کے ہر طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے اس میں بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، مرد و خواتین ہوں، چونکہ ہدایت کی ضرورت ہر کسی کے لیے ہے، اور یہ ہدایت ہمیں تو الحمدللہ اس مکتب اہل بیت کے ذریعے سے میسر ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ہدایت کو سنا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ پروردگار بحمدللہ وہ جو انبیاء اس دنیا میں آئے، ہر نبی کی ذمہ داری اور کوشش ہدایت تھی، تو اللہ نے ہر نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور اپنے آخری نبی کو جو ہدایت کے لیے بھیجا، ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی، اور اس کتاب کے تعارف میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا عنوان انتہائی وسیع ہے۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا، اور انسان سے تقاضا کیا ہے؟ فرمایا، اے انسان، میں نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے خلق کیا، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ باغ، یہ چشمے، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ تیرے لیے ہیں، لیکن اے انسان تو میرے لیے ہے۔ فرمایا، عبدی کن لی اکن لک، اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو ہدایت انسان کا مقصد و ہدف جو ہے وہ ہدایت ہے۔
انسان اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں انسان کی زندگی چونکہ ہر دور میں رحمان کا نمائندہ بھی رہا ہے اور شیطان کا نمائندہ بھی رہا ہے، لیکن بحمداللہ اللہ نے ہمیں ہادی عطا کیے، اور اللہ نے ان ہادی عطا کر کے ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ہادیوں سے ہم کچھ ہدایت لیں اور اس پہ عمل کریں۔ بحمداللہ اس مکتب اہل بیت میں فخر ہے، مکتب اہل بیت کا، کہ اللہ نے ہمیں جو معصومین عطا فرمائے ہیں، یہ معصومین اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے دیے، اور ہر معصوم کی زندگی ہدایت سے منور ہے۔ اور ہر معصوم، اگر ہم کسی ایک معصوم کی زندگی کو لے لیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس روش پہ ڈھالیں، اگر ہم شجاعت سیکھنا چاہیں، علی ابن ابی طالب کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں سخاوت کا درس چاہیے، حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم صبر کا درس لینا چاہیں، حسین شہید کربلا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عبادت میں دیکھنا چاہیں، جناب سید سجاد ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے معصومین کی زندگیوں سے اس ہدایت کو لیں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ اے انسان، فرمایا گیا کہ تمہاری یہ زندگی جو انتہائی محدود ہے، آج کل کے دور میں زندگیاں ویسے ہی کم ہو گئی ہیں، 60 یا 70 سال، میں کہوں اگر 100 سال کی زندگی بھی ہو، اور اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں کہ اے انسان، اگر تو 100 سال بھی اس دنیا میں رہے اور اس دنیا میں 100 سال رہنے کے بعد پھر بھی تیرا انجام موت ہے، اے انسان تو اس 100 سالہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے، پھر اللہ اس نہ ختم ہونے والی زندگی کو تیری مرضی کے مطابق کر دے گا۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری خواتین و مرد اپنی زندگیوں میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے درس کو لے کے آئیں، تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے اپنی زندگیوں کو منور کریں، اور علماء جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں ان علماء سے رابطے میں رہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے انسان، 3 طرح کی زندگیاں تم اپناؤ، 3 طرح کے بنو، چوتھی قسم کے نہ بنو۔ یا تو یہ ہے کہ عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے متعلم بنو، اور اگر شاگرد بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے رابطے میں رہو۔ فرمایا چوتھی قسم جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی و بربادی کی طرف جاتی ہے، کبھی بھی اس طرف نہ جانا۔ تو علماء کے ساتھ رابطہ اپنے علم کو بڑھاتا ہے اور ہدایت ملتی ہے، تربیت ملتی ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا ہدف ہے۔ چونکہ اس دنیا میں ہم آئے، اس زندگی کو ہم گزارتے ہیں، لیکن یہ زندگی گزارنا ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا ہدف کامیابی ہے، ہمارا ہدف بہت کامل اور بلند ہدف ہے۔ اس لیے اہل بیت نے ہمیں کمال کی طرف لے جانے کے لیے، ہماری زندگیوں کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے اپنی زندگیاں گزاری، اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کے والدین بالخصوص مغربی ممالک میں، ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں، والدین مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ انتہائی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مکتب سے وابستہ ہیں، وہ اس عنوان سے نہیں رہ رہے کہ جس طرح سے الحمدللہ ہمیں تعلیمات محمد و اہل بیت محمد ملتی ہیں۔ تو اب چونکہ سوال آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں جناب واپس درخواست کرتا ہوں جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب قبلہ سے کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ ناظرین و ناظرات، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہر دو مولانا صاحبان نے ہدایت کے عنوان پر گفتگو کی ہے۔ ابھی کیونکہ کالز آ رہی ہیں، تو جب تک ہمیں کال نہیں آتی اس وقت تک ہم ایک گزارش اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ
ہدایت کے لیے جو ٹولز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہادی کو، مبلغ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو خود باعمل ہو، با کردار ہو، دوسروں کو پھر وہ ہدایت کرے. ہدایت کے ابزارب ہونے کی جو صلاحیت ہے اس کے لیے عقل حلال ضروری ہے کہ انسان اگر حلال کھائے گا تو ہدایت کا اثر ہوگا، اور اگر حرام کھائے گا تو ہدایت کا اثر نہیں ہوگا. بلاد مغرب میں جو ہم ڈی ریلنگ دیکھ رہے ہیں، مس گائیڈنس دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ مشکوک غذائیں ہیں، برا ماحول ہے، ماں باپ کی غفلت ہے، مراکز دین کی رسّکشیاں ہیں، ہمارے ایگوٹزم ہے، انا کے مسائل ہیں، جھوٹی عزتیں ہیں. ہمیں ہدایت کے لیے اخلاص کامل کے ساتھ آگے آنا ہوگا. ایک واقعہ کوٹ کر کے کال کی طرف بڑھیں گے. جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہیں وہ اسکرین پہ نمبر دیکھ لیں، 732-476-0357. اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کریں. یہ ہمارا المہدی سیمینری، المہدی ٹی وی نیو جرسی اسٹوڈیو کا نمبر ہے. آپ ہمیں اس نمبر پہ کال فرمائیں. دیکھیے ابھی ایک کال آ رہی ہے، پہلے وہ کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، بہت اچھا پروگرام ہوا ہے آپ کا، ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے. میں بچوں کو ہدایت کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کے متعلق میرا جواب دیں. جی فرمائیے. نیو جرسی سے ماجد موسوی صاحب جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے، ابھی وہ اس وقت یہاں تشریف فرما نہیں ہے. وہ کال کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، بچوں کی ہدایت کے لیے کچھ بتائیے. تو میں اتفاق سے وہی بات کرنے جا رہا تھا اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب نے میری بات کو گویا یوں سمجھیے کہ پکڑ لیا ہے. میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ حضور کا فجر کے بعد کا درس سنے بغیر گھر چلے جاتے تھے. حضور درس کہتے تھے فجر کے بعد، تو درس کے بغیر وہ چلے جاتے تھے. حضور نے ایک دن پوچھا کہ ابو دجانہ، کیا تمہیں ہمارا درس اچھا نہیں لگتا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا درس کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ تو آپ درس سنے بغیر کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کا پورا درس سن کے گھر پہنچوں تو ہمسائے کے درخت خرما کے کچھ خرما کے دانے میرے گھر میں گر چکے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے درس کے سننے کی وجہ سے میرے بچے وہ ہمسائے کے خرما کے دانے کھا کر محروم ہدایت ہو جائے. تو اس درجہ احتیاط کرنی پڑے گی بچوں کے لیے. ان کو کمپیوٹر سے ہٹانا ہوگا، ان کو فلموں سے ہٹانا ہوگا، ان کو ایس ایم ایس کے بیجا استعمال سے ہٹانا ہوگا، ان کو ہر وقت کے ای میل سے ہٹانا ہوگا، اسکرین سکنس سے ہٹانا ہوگا. گھر اور مدرسہ مرکز مل کے ان کو بچا سکتے ہیں. نہ صرف سینٹر بچا سکتا ہے، نہ صرف والدین بچا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میں اویس بات کر رہا ہوں پاکستان لاہور سے. جی جی میں نے نا آپ کا میں شو دیکھ رہا ہوں لائیو، نا سن رہا ہوں میں آپ کا. تو
میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، یہ پاکستان میں جو یہ ہوا ہے عباس ٹاؤن میں واقعہ، یہ میں نے بتانا تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں جو الیکٹریشینوں کے ساتھ. جی ہلو جی جی جی، میں چاہتا ہوں کہ یہ نا آپ لائیو بتائیں ٹی وی پہ نا، یہ عوام کو جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے اویس صاحب، شکریہ آپ نے ہمیں کال کی لاہور سے. وہ ہمارا پروگرام لائیو واچ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم کل رات کو سانحہ عباس ٹاؤن پہ مکمل لائیو پروگرام کر چکے ہیں، میں سائیں علی رضا سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کو اس پروگرام کے بعد ریپیٹ کر دیں، تو اس میں آپ کو مکمل جواب مل جائے گا. آج کا کیونکہ ہمارا پروگرام اسلام دین ہدایت اور ہمارے پروگرام کا نام ہے الہدا، جو مولانا ہادی باقری صاحب نے سجیسٹ کیا ہے اور میں نے اور مولانا وسیم عباس نے اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ اس پروگرام کو شروع کیا جائے. تو آج کا ہمارا پروگرام الہدا ہے. یہ ہر جمعرات کو اسی ٹائم کے مطابق یعنی 2 بجے پاکستان کے رات کے 12 بجے ہوں گے اور یہاں کے دن کے 2 بجے ہوں گے. نیو جرسی نیو یارک کے ہمارے نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے الہدا کے نام سے آئے گا. تو اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو اویس صاحب ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. آپ ہمیں پھر بھی کال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو سب کو بتائیے کہ almahdi.tv.com کو دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ کافی جو ہے نا اس میں علم میں اضافہ ہوا ہے، کافی معلومات ہوئی ہے. بہت شکریہ اویس صاحب. اویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام گھر والے دیکھ رہے ہیں اور ہم باقاعدہ اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے کچھ لاہور سے ہماری کتابیں بھی خریدی ہیں اور کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں. میل سے بھی سنتے ہیں المہدی ٹی وی سے اور بقول ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ اویس صاحب. اپنے گھر والوں کو ہمارا سلام کہیے میری طرف سے، مولانا ہادی باقری صاحب کی طرف سے، مولانا وسیم عباس صاحب کی طرف سے اور ہمارے الحاج آغا ماجد حسین موسی صاحب کی طرف سے جو ابھی تشریف لا چکے ہیں، متولی ہمارے القرآن اکیڈمی کے متولی یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں. سائی علی رضا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پلیز کیپ واچنگ، دیکھتے رہیے. آپ سے پھر بات ہوتی ہے. دیکھیے ناظرین ناظرات، ماشاءاللہ اس وقت آلموسٹ پاکستان میں 12:10 ہو گئے ہیں اور یہ پوری کی پوری فیملی almahdi.tv.com پر ہمارا الہدا کا پروگرام دیکھ رہی ہے. اور بھی ہمیں کچھ کالز آئی ہیں جو ڈراپ ہو گئی ہیں. بہرحال ہمارا سسٹم ذرا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جلد، تو اور بہتر انداز میں ہم آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر سکیں گے. اسکرین پر نمبر یہاں کا المہدی سیمینری کا لکھا ہوا ہے 7324760357. اس نمبر کو سیو کر لیجئے پلیز. اس نمبر پہ آپ ہمیشہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 2 بجے پروگرام شروع ہوا کرے گا ایوری تھرسڈے اور 2:30 بجے آپ آدھے گھنٹے کے لیے کالز میں شریک ہو سکتے ہیں. آج کا پروگرام ہمارا ذرا دیر سے شروع ہوا تھا، 1 بجے کی بجائے ذرا لیٹ شروع ہوا. اب ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے والا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور احباب اگر کالز فرمانا چاہیں تو وہ کالز کر سکتے ہیں. جب تک کالز نہیں آتی تو ہم باری باری چند منٹ آپ کی خدمت میں خطاب کرتے رہیں گے. ایک جملے کے ساتھ میں مائک ہینڈ اوور کروں گا مولانا ہادی باقری صاحب کو کہ اللہ کی ذات نے ہمیں جو ہدایت کے مینار عطا کیے محمد و آل محمد، انہوں نے ہر فیلڈ کے لیے ہمارے لیے وزڈم کے، گائیڈنس کے ارشادات چھوڑے ہیں. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ارشادات پر عمل پیرا ہوں، ان ارشادات کو آگے لے کے چلیں. جناب سید تو نساء العالمین
सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने ज़ेर आसमान अपने बाबा को ये कहते हुए सुना कि बारे इलाहा उन पे रहम कर जो हमारे यतीमों पर रहम करेंगे। मैंने पूछा बाबा ये कौन मुराद हैं? कहा आखिरी ज़माने के उलमा जो हमारे मानने वालों को हिदायत का दर्स देंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी जो आपने वक्त आखिर अपने बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को वसीयतन इरशाद फरमाया। आपने कहा बता देना एक ज़माना आएगा हमारे मिंबरों से बाज़ लोग हमारे इंस्टीट्यूट को डैमेज करेंगे और हमारे चाहने वालों को बेदीन बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा वो लोग फौज यजीद से भी बदतर होंगे, इसलिए कि फौज यजीद हमारे बदन पामाल करेगी, वो हमारी रूहें पामाल करेंगी। अल हुदा के इस प्रोग्राम के साथ जैसा मौलाना हादी बाकरी साहब ने इरशाद फरमाया, मौलाना वसीम अब्बास साहब ने भी कहा, अल्लाह इन दोनों की तौफीक़ात आलिया में इजाफा फरमाए कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, उनको मजालिस व महाफिल व वाज के लिए जब भी सिलेक्शन करनी है खुतबा की तो उन्हें चाहिए कि वो दीनदार खुतबा की सिलेक्शन करें। अपनी ज़ातियात की वजह से बेदीनों के हाथ में मोहम्मद व आले मोहम्मद का मिंबर या इंस्टीट्यूट न दें। हमारे साथ लाहौर से जनाब सईद तिरमिज़ी साहब लाइन पे हैं। जनाब सैयद सईद तिरमिज़ी साहब इस वक्त हम प्रोग्राम अल महदी टीवी पर अल हुदा के प्रोग्राम में लाइव हैं। सईद शाह साहब तिरमिज़ी मेरे भाई, मेरे बड़े भाई लाहौर से कॉल कर रहे हैं। जनाब शाह साहब कोई इरशाद फरमाना चाहेंगे? आप अल महदी टीवी के लिए यहाँ से लाइव ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में 18 मुल्कों में देखा जा रहा है। हम इस वक्त न्यू जर्सी के स्टूडियो से कोई प्रोग्राम देना, पैगाम देना चाहें तो आप पैगाम दें अल महदी टीवी के लिए। उनकी इस वक्त इतनी जरूरत है कि वो नतीजा दिखाए जो कोई हल नहीं कर सकता। ये आपके दम कदम से ये हल हो रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अमेरिका में इस वक्त आपके दम कदम से शीयत जो है वो तालीम आइमा तारीम जो है वो फैल रही है। हम इस सिलसिले में दुआ गो है कि जहाँ पे इतनी असाइयत का रूप है उसमें शीयत के लिए आपका दम कदम जो है वो आपकी सामने से शीयत फैल रही है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब सईद तिरमिज़ी साहब। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बहुत मेहरबानी, आपने हमें अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया है हमारे जनाब सईद तिरमिज़ी साहब। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। माशाल्लाह देखिए लाहौर में भी लोग देख रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। और क्योंकि अभी हमारे ज़रा आज पहला प्रोग्राम है तो सही कम्युनिकेट नहीं हो सका, पैगाम भी सही नहीं जा सका। आज 11 बजे का गलती से लिख दिया गया था, इसलिए बहुत सारे लोग जो लंदन वगैरह से भी शामिल होना चाहते हैं वो इंशाल्लाह अगले थर्सडे को शामिल होंगे। आप देखते रहिएगा। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, इसके बाद हम कम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह वकास साहब क्या फरमाना। जी शुक्रिया, आपको हम लाइव हमने आपकी आवाज़ को डाला हुआ है अल महदी टीवी पर अल हुदा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए। आपका प्रोग्राम देखा मैंने, ये लाइव चल रहा है टीवी पर और मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले आपसे कि पाकिस्तान से बाहर की, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी आपसे ना बात करूँ। हम पूछूँ कि सवाल के जो मस्जिद ये दीन के बारे मौला इमाम साहब ने हमें उधर से दिया था। हेलो जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। ये एक मिनट आप होल्ड फरमाइएगा, हम आपके साथ अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हाँ वकास साहब, आप ऑन एयर हैं, आप बात करें। आप फरमा रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैं पूछ रहा था कि जो मौला इमाम हुसैन ने हमें दर्स दिया है, दीन बताया, अपने नाने को उम्मत को बता के गए हैं, तो जो इधर कराची में पाकिस्तान में हो रहा है जो, तो क्या ये दर्स है? तो जो उन्होंने करबला में 72 शोहदा हैं, उन्होंने जो अपना 72 शोहदा शहीद हो गया हमें दे के गए, दीन दे के गए अपने नाना का, तो उनकी जरा पहचान कराएं हमें कि वो क्या दे के गए हैं, क्या चीज। बहुत शुक्रिया वकास साहब, अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। बहुत खूबसूरत सवाल भी किया है और बहुत खूबसूरत अंदाज में वकास साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, वो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और वो ये फरमाते हैं कि नवासे रसूल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शोहदा आवान व अंसार के साथ शहीद होकर क्या यही पैगाम दिया था कि पाकिस्तान के अंदर नवासे रसूल के मानने वालों को मारा जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा इनकरेज किया है। गुजारिश ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये था कि जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने डट जाना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम को अब जालिमों और जाबिरों से छुटकारा हासिल करना होगा, तब जाकर पाकिस्तान में अमन बरकरार होगा। ये भी हिदायत की कमी की वजह से हो रहा है। हमारा मीडिया, ख़ास तौर पे ऑफिशियल मीडिया, लाखों करोड़ों खर्च करके रक़्स व सुरूद की महफ़िलों को प्रमोट करता है, मगर हिदायत के प्रोग्रामों को प्रमोट नहीं किया जा रहा। अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को बता दिए जाए, हिदायत के उसूल बता दिए जाएं, तो फिर यकीनन यमन से पूरी जेवरात से भरी हुई औरत मदीना जाएगी, रास्ते में कोई उसे छेड़ेगा नहीं, कोई ललचाई हुई नज़र से देखेगा नहीं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौर में हमने ये देखा है कि अमन बरकरार था। वही मुस्तफ़वी और मुर्तज़वी इनकलाब लाने की ज़रूरत है, तब जाकर अमन बरकरार होगा। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने लाहौर से हमें वॉच किया और देखते रहिए। अब मैं मौलाना हादी बाकरी साहब से गुजारिश करता हूँ नेक्स्ट कॉल आने तक वो कुछ फरमाएं। ये बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको काफ़ी हिम्मत अफजाई महसूस हो रही है। माशाल्लाह, दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों से, बिलखुसूस पाकिस्तान से मोमिनीन हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, मुलाज़ा फरमा रहे हैं। खुदावंद आलम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। ज़ाहिर है कि ये यकीनन ये बात काबिल गौर है कि जो कुछ हो रहा है अहले इस्लाम यानी मुसलमान होने के नाम से जो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इस वक्त असल जो मसला है वो है कि पूरे इस्लाम के ऊपर इस वक्त आँच है। यानी दुनिया के मुख्तलिफ जो हुकूमतें और ताकतें हैं वो असल में इस्लाम ही का सफाया कर देना चाहती हैं, और वो तो ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ों को कि जिसके ज़रिए वो मीडिया के ज़रिए एक्सपोज करके बताएं कि ये इस्लाम है और ये उसको ख़त्म कर दें। लेकिन इस वक्त जो सारी दुनिया के मुख्तलिफ इस्लाम दुश्मन हुकूमतें ये काम जो नहीं कर सक रहे हैं, अल्लाह शाहिद है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस फ़िरक़े की वजह से, यानी शिया इस्ना अशरी जो फ़िरक़ा है, चूँकि हम जो अपना किरदार पेश कर रहे हैं, हम अपना कैरेक्टर जो पेश कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पर अब वो नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे मुसलमान ऐसे ही हैं। ज़ाहिर है कि ये जो मैसेज है ये करबला ही से हमने लिया है। आप हज़रात जानते हैं कि करबला में भी यही हो रहा था कि यजीद और उसके मानने वाले सब के सब जो कुछ कर रहे थे वो कह रहे थे कि यही इस्लाम है, और इमाम हुसैन ने लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन कायम कर दी और आपने कहा कि इस्लाम के उसूल और हैं, मुसलमानों के करतूत और हैं। चुनाचे ज़ाहिर है कि इसकी बुनियाद पर इस्लाम बचा है। और आप हज़रात जानते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि मीरठ का एक वाक़या कि जहाँ पर हुसैन डे का फंक्शन हो रहा था, तो कहते हैं कि उस मौके पर हुआ ये कि हुसैन डे जब कभी होता है तो उसमें आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ कौम के अफराद जमा होते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के अफराद जमा होते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि एक हिंदू शायर ने
یہ بات پیش کی اور انہوں نے کہا کہ میں ہندو ہوں، لیکن یہ کہ مجھے اس بات پر فخر حاصل ہے کہ حسین کا قاتل ہم میں سے نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ چونکہ حسین کا قاتل مسلمان ہے تو اس بنیاد وہ کہہ رہے ہیں وہ ہندو نہیں ہے، تو اس بنیاد وہ کہہ رہے ہیں ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندو ہیں کہ حسین کا قاتل ہم میں سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو جذباتی سامعین تھے انہوں نے تعریف کی اور واہ واہ کیا، لیکن اس موقع پر جب ہمارے قوم کے ایک عالم وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس شاعر نے تو اس یعنی خط حسین کا بہانہ لے کے اس نے اسلام پر حملہ کر دیا. چنانچہ جب ان کا ٹرن آیا تو اس عالم نے کہا کہ ابھی جو پیشرو شاعر نے جو کہا کہ اسلام کا یہ ہے کہ کربلا کا جو امام حسین کا قاتل ہے وہ چونکہ مسلمان ہیں ہندو نہیں ہے تو اس لحاظ سے فخر کرتے ہیں کہ ہم میں حسین کا قاتل نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ادباً کہ بتائیے کیا حبیب آپ میں سے ہے، کیا زہیر آپ میں سے ہے، کیا علی اکبر آپ میں سے ہے، کیا عباس آپ میں سے ہے، کیا حسین آپ میں سے ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا تو ہوا یہ کہ وہ شاعر فوری کھڑا ہوا، اس نے معذرت چاہی اور اس نے کہا کہ بے شک اب میں افسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یقیناً میں حسین جیسا مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور اسی وقت اس نے اسلام کا اعلان کیا. تو میں کہتا ہوں یہی چیز سارے اہل اسلام کو جو صحیح اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح سے اپنے عمل کو پیش کریں، خصوص وہ لوگ جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں. ایک کال اب لے رہے ہیں، 1 منٹ آپ حضرات. یہ ناظرین ناظرات ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون صاحب فرما رہے ہیں؟ ہاں جی میں ظاہر حسین نقوی بول رہا ہوں نیو جرسی سے. میرا مولانا سے ایک سوال ہے. ظاہر حسین نقوی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ مولانا بس آپ کا کرم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ آپ نے المہدی ٹی وی میں ہمیں جوائن کیا ہے. ارشاد فرمائیے کچھ. میرا سوال یہ قبلہ کہ میرے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، فرض کیجیے 15,000 میرے پاس ڈالر ہے. جی جی اس کا میں نے خود نکال دیا ہے. جی اگلے سال تک وہ اس میں سے 15,000 میں سے خرچ ہو کے آتی بھی رہی، آمدنی آتی بھی رہی ہے جاتی بھی رہی. اس میں سے 15,000 کے 15,000 پھر گئے ہیں. تو میں جب میرے پاس موجود ہے تو اب میرے خود سے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، کیونکہ 15 کے 15 میرے اپنی ہے. جی ہاں، یہ اس کا قانون یہ ہے جناب ظاہر نقوی صاحب. ظاہر نقوی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جس پیسے کا خمس دے دیا گیا ہو دوبارہ اس پر خمس ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے المخمس لا یخمس. جتنے پیسے کا خمس دے دیا گیا ہے اس پر پھر خمس نہیں ہوگا. 15,000 پلس پہ خمس ہوگا، 15,000 پہ خمس نہیں ہوگا. بہت شکریہ جناب ظاہر نقوی صاحب. ایوری تھرسڈے 2 to 3 PM ہمیں واچ کرتے رہیے. اپنے دوستوں کو بھی بتائیے. ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ کریم آپ کو عزت دے، سلامت رہیں. خدا حافظ. ناصر. ایک اور کال ڈراپ ہو گئی تھی. سجاد صاحب تھے، وہ ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہے تھے. بہرحال دوبارہ کال آئے گی تو ہم ضرور لیں گے. تو ابھی ہمارے الحاج ماجد حسین موسوی صاحب تشریف فرما ہیں، القرآن اکیڈمی کے متولی ہیں نیو جرسی کے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ہادی باکری صاحب قبلہ اپنی جو فرمائشات ہیں وہ مکمل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بہت ہی قسمت والے ہیں جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیے. اور آج پہلے دن کی خوشی میں میں جو ہے میرے مولا کا نام نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے قیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین. المہدی ٹی وی زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحاج ماجد حسین موسوی زندہ باد. یہ ذرا قریب
بہت شکریہ. الحمدللہ تقریباً بات ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا کا درس ہم کو یہی ملا ہے کہ ہم بھی دوسرے انسانوں کے درمیان میں بالخصوص ایسے مسلمانوں کے درمیان میں ہیں کہ جو مثلاً صحیح اسلام کو پیش نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر اسلام کو بچانا اصل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کے جو آئین ہیں، جو اصول ہیں، اس پر سختی سے عمل کریں اور اپنے کردار کے ذریعے، یعنی زبان سے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کریں. اور دوسرے انسانوں کو بالخصوص وہ جو نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں پر مختلف ملٹی کلچرل ملٹی لنگول لوگ موجود ہیں، تو ان میں آپ اپنے نیبرہڈ میں، اپنے کالجز میں، اپنے اسکولز میں، اپنے بزنسز میں، اپنے جابس وغیرہ میں، ہر جگہ آپ اپنے کیریکٹر کو پیش کریے تاکہ اس کے ذریعے لوگ کہہ سکیں کہ واقعی اسلام ایسا مذہب ہے. اس لیے کہ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اس کی بنیاد پر ہوگا یہ کہ وہ پھر اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے. یہ اصل بات ہے. ظاہر ہے کہ اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے پورے دنیا کے مختلف لوگوں کو، بالخصوص اہل اسلام کو، اور اسی طرح سے ان کو بھی اس کو پیش کرنا چاہیے. قرآن پر صحیح طرح سے عمل کریں، احادیث پر صحیح طرح سے عمل کریں، اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں. ظاہر ہے یہی مختلف پہلو انشاءاللہ ہم لوگ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اور اس سلسلے میں یہی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے، بالخصوص یہ نیو جرسی اور نیو یارک کے تمام اداروں کے لیے ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں یہاں کے اداروں کے مختلف علماء کو مختلف موقع پر مدعو کرتے رہیں گے، وہاں کے صدور کو متوجہ کریں گے اور ان کو انوائٹ کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی آ کے اپنے اپنے کارناموں کو اور اپنے اپنے اسکیمز وغیرہ، اپنے مقاصد کو پیش کریں، اور اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں یہی ہے، لیکن یہی کہ ہم حسینی ہیں اور حسین ہمارے دل میں ہے، ہمارے سینوں پر نام لکھا ہوا ہے. تو اس کی بنیاد پر یہ بھی پیام ہے سب کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا کام کریں جس کی وجہ سے یہ ڈر سکتے ہیں، تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کسی نے کہا کہ شہر تاریخ کی گلیوں میں مورخ گھومیں، شہر تاریخ کی گلیوں میں مورخ گھومیں، جو بھی لکھا ہے بالفاظ جلی لکھا ہے. ماجد بھائی، شہر تاریخ کی گلیوں میں مورخ گھومیں، جو بھی لکھا ہے بالفاظ جلی لکھا ہے. کیا ڈرائے گا زمانہ انہیں طوفانوں سے جن کے سینوں پر حسین ابن علی لکھا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت 2 کالز ہیں. یہ سب سے پہلے تو ہمارے بزرگوار فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ لندن سے مجتہد العصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے ہمارے ساتھ. ہم پہلے آیت اللہ سے پوچھیں گے کہ وہ المہدی ٹی وی کے لیے جو پروگرام الہدا حوزہ علمیہ نیو جرسی سے آ رہا ہے، almahdi.tv.com سے، اس کے لیے ہمیں کیا ارشاد فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی فضیلت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے اس کا اظہار فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. جی بسم اللہ بسم اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جس نے تعلیم دی قرآن کی، اور اس کے بعد خلق فرمایا، پھر تعلیم دی بیان کی. تو علم کی فضیلت کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان کے بعد معلم معرفی کروایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی جو حدیث ہے انا
بیت العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، خواتین کو اور نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور آپ جو الہدیٰ پروگرام کے حوالے سے جس طرح تعلیم کے مسئلے میں اہمیت کے ساتھ اقدام فرما رہے ہیں وہ قابل تحسین اور لائق قدر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اس عبادتی عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی حضرات وہاں پر موجود ہیں، جو شامل ہیں اور جو شامل نہیں ہیں، ان سے بھی میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہو کر اس مرکز فیض سے استفادہ کریں اور اس کو اس طرح سے کامیاب کریں کہ یہ گھر گھر میں علم کی روشنی اسی ذریعے سے پھیل جائے، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہر گھر میں علم دین اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کا چراغ روشن ہو، الہدیٰ پروگرام کے حوالے سے اور المہدی ٹی وی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل امر ہے، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری بہت دعا ہے کہ وہ آپ کو اور وہاں پر جو وہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، جہاں جہاں بھی ہوں وہ اس کو سن کر علم کا فیض پائیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے تمام کارکنان اور ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ۔ وہ اس مقدس کام میں آپ کے شریک ہے۔ اللہ انہیں امام زمانہ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں میں قرار دے۔ الہی امین۔ بہت شکریہ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہم آخری کال لے کے آج کے پروگرام کو اختتام تک لے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، یہ آخری کال ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دعا ہے بہن، آپ فرمائیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ، ہماری سسٹر ہیں۔ بہن آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ عصمت زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عصمت زہرا صاحبہ وہ فرما رہی ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اس پر انشاءاللہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے۔ آج تو ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے تربیت اولاد پر پورا، مگر آج کی حد تک میں ایک بات گزارش کروں گا، بچوں کو سب سے پہلے تو ایجوکیشن دلائیں، پھر اس کے بعد ان کا ماحول اچھا رکھیں، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، اسکول جانے آنے پر نظر رکھیں، بچوں کو زیادہ وقت کمپیوٹر پہ SMS وغیرہ میں یا فلمیں دیکھنے میں نہ گزارنے دیں، ان کو اپنے ساتھ مساجد اور مراکز میں لے کر جائیں، نماز اپنے ساتھ پڑھائیں، ڈیلی بیسس پہ ان کو سپارہ پڑھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، ان کو رزق حلال کھلایا جائے اور سوتے جاگتے ان کو گائیڈنس دی جائے، گھر کا ماحول اچھا ہو، کوشش کی جائے ان کو ایجوکیشن دی جائے، کوشش کی جائے ان کو تلقین کے ذریعے، تقلید کے ذریعے، فالوئنگ کے ذریعے اچھے ایٹیکیٹس سکھائے جائیں، اور جو ہمارے بھائی بہن انڈیا پاکستان سے یا دیگر ممالک سے امریکہ میں آئے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ضرور اپنے وطن لے جائیں یا عمرہ و زیارات کے لیے لے جائیں، تاکہ ان کے اوپر ایسٹرن کلچر کے بھی اثرات ہوں اور اسلامک انوائرمنٹ کے بھی اثرات ہوں، اور ان کو یہ جو پروگرام ہمارے مذہبی ہیں جیسے المہدی ٹی وی میں انشاءاللہ ہم انگلش کا پروگرام اگلے ہفتے سے شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ انہیں دکھائیں، انٹرسٹنگ پروگرام ہوں گے تاکہ وہ انشاءاللہ یہاں کے تہاجوں میں بے دینی سے اور حملات شیطان سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ بہن عصمت زہرا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئیں۔ انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو 2 بجے ہم تینوں سخاوت حسین سنرالوی، مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ، مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب اور سائیں علی رضا پیش ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔
अल हुदा के प्रोग्राम और बउनवान इस्लाम दीन हिदायत के साथ हम आपसे आपके ये मेज़बान इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमारे सब देखने वालों को नाज़रीन नाज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुहदाए अब्बास टाउन, शुहदाए क्वेटा, शुहदाए मिल्लत जाफिया के दर्जात मुताली हों। और जिस भाई बहन बच्चे बच्ची बुज़ुर्ग खुर्द ने आज हमें देखा है और जो मेरे कलीग्स यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह सब के मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए। अल्लाह हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमाए। हादसात से, अमराज़ क़बिहा से, नागहानी मौत से हमें महफूज फरमाए। तूल हयात अता करे और मरज़ाए मखसूसीन को अल्लाह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफ़ाए कामिल व आजिल दे और हज व ज़ियारत व उम्रा की तौफ़ीक़ हम सब को नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।